وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماں کی ناراضگی کا اثر۔ اگر کسی انسان سے اس کی ماں ناراض ہوتی ہے تو اس انسان پر ماں کی ناراضگی کا کیسا اثر پڑتا ہے۔ جو زبان ماں کی ہلتی ہے، اس کی زبان سے جو بد دعا نکلتی ہے، تو دیکھیے کیسے ایک انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ماں ان کے اس سفر پر خوش نہ تھیں۔ یہ بزرگ ماں کی رضا کے بغیر مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بد دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے تو تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ مکہ شریف کے سفر میں تھے۔ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے تو عبادت کے لیے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق، اسی رات ایک چور کسی گھر میں داخل ہوا۔ گھر والوں کو جب چور کے آنے کا علم ہوا، معلوم ہوا، تو چور جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ چور مسجد میں گھس گیا، تو لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے چور سمجھ کر انہیں ہی پکڑ لیا اور حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کا اور ان کی آنکھوں کے نکالنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکال دیں اور شہر بھر میں اعلان کر دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ایک ماں کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بزرگ ہیں اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور ان بزرگ کو ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے، اور ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، اے رب تعالیٰ، اگر تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ حضرات، ماں اندر یہ دعا مانگ رہی ہے اور بیٹا دروازے پر یہ صدا لگا رہا ہے کہ میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ نہ بیٹا کو معلوم ہے کہ اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہے، اور نہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا مسافر میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں نے کہا، دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا، میرے پاس پیر نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا، ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا، میرے پاس ہاتھ بھی نہیں۔ ماں اب تک اس مسافر کو پہچانی تھی۔ اس نے کہا، اگر سامنے آ کر میں تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ تو مسافر بولا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آنکھوں سے بھی محروم ہوں۔ تو ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اسے کھلایا پلایا، مگر پہچان نہ سکی۔ البتہ وہ مسافر پہچان گیا اور اس نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، اے ماں، میں تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ اب ماں بھی پہچان گئی اور بیٹے کی حالت زار دیکھ کر سینے کے اندر ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ بلک اٹھی اور فریاد کرنے لگی، اے رب تعالیٰ، جب حال اتنا برا ہو گیا ہے تو میری اور میرے بیٹے کی روح کو قبض کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزاروں بار پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور ماں باپ کے دل دکھانے اور ان کو ناراض کرنے کی بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔